بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی علل اعلان دعوت دی جا رہی ہے اور کھلم کھلا بت پرستی کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، تو قریش اس کو برداشت نہ کر سکے اور جو ایک خدا کی طرف بلا رہا تھا اس کی دشمنی اور دعوت پر کمر بستہ اور توحید کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ تہیہ کر لیا کہ آپ کو اس قدر تکلیف اور ایذا پہنچائی جائے کہ آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے جاتے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو بھلا پاؤ گے، اور ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے جسم مبارک خون آلود ہو گیا، اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا اے لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ بنی کنانہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو بھلا پاؤ گے، اور ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا اے لوگوں تم اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تم کو لات اور عزا سے چھڑوانا چاہتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرا برابر بھی التفات نہ فرماتے تھے۔ عروہ بن الزبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہا کہ مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی ہوں اس کا ذکر کرو، تو عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیم میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا۔ سامنے سے ابو بکر آ گئے اور عقبہ کو ایک دھکا دیا اور یہ آیت پڑھی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا تم ایک مرد کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے، اور اپنی نبوت اور رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے؟ ناظرین، مسند بزار اور دلائل ابی نعیم میں محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اثناء خطبہ میں یہ فرمایا بتلاؤ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا حال تو یہ ہے کہ جس کسی نے میرا مقابلہ کیا میں نے اس سے انتقام لیا۔ سب سے زیادہ شجاع تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ایک بار دیکھا کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارتے جاتے اور یہ کہتے جاتے تو نے ہی تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے قریب جائے اور آپ کے دشمنوں سے چھڑائے۔ اس نے اتفاق سے ابو بکر آ گئے اور دشمنوں کے گول میں گھس پڑے، ایک مکہ اس کے اور ایک گھوسا اس کے رسید کیا، اور جس طرح اس مرد مومن نے فرعون اور حامان کو کہا تھا اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کفار سے مخاطب ہو کر کہا افسوس کیا تم ایسے مرد کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ کہہ کر رو پڑے اور یہ فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون میں کارجل مومن افضل تھا یا ابو بکر؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مرد مومن کی تمام زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ نیز اس شخص نے فقط زبانی نصیحت پر کفایت کی اور ابو بکر نے زبانی نصیحت کے علاوہ ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کی۔ ناظرین، عبداللہ بن عمر بن العاص کی ایک روایت میں ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق افعال العباد میں اور ابو یلی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ جب دشمن علیحدہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جیسوں کے ذبح کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔
ناظرین یہ روایت فتح الباری میں بھی مذکور ہے، اور دلائل ابی نعیم اور دلائل بہیقی میں سیرہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ کے یہ فرماتے ہی کفار پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ ہر شخص اپنی جگہ پر سرنگوں تھا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ ناظرین مسند ابی علی اور مسند بازار میں حضرت انس سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمایت کے لیے آئے تو آپ کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپٹ گئے۔ مسند ابی علی میں بسند حسن حضرت ازما بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ تمام سر زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی شدت کی وجہ سے سر کو ہاتھ نہ لگا سکتے تھے۔ ناظرین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ طواف فرما رہے تھے اور عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل اور امیہ بن خلف حتیم میں بیٹھے تھے۔ جب آپ سامنے سے گزرے کچھ نازیبا کلمات آپ کو سنا کر کہے۔ آپ دوسری بار ادھر سے گزرے تب بھی ایسا ہی کیا۔ جب آپ تیسری بار گزرے پھر کسی قسم کی بےہودہ کلمات کہے تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور ٹھہر گئے اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم تم باز نہ آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب جلد حاضر ہو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو کانپ نہ رہا ہو۔ آپ یہ فرما کر گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم آپ کے پیچھے ہو لیے۔ اس وقت آپ نے ہم سے یہ فرمایا، بشارت ہو تم کو، اللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا اور اپنے کلمے کو پورا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا، اور ان لوگوں کو جن کو تم دیکھتے ہو ان قریب ان کو اللہ تمہارے ہاتھ سے ذبح کرائے گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کو ہمارے ہاتھوں سے ذبح کرایا۔ ناظرین یہ روایت دلائل ابی نعیم میں بھی مذکور ہے اور مختصراً فتح الباری میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے احباب بھی وہاں موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا، کوئی ایسا نہیں جو فلاں اونٹ کی اوج اٹھا لے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو وہ اوج آپ کی پشت پر رکھ دے۔ تو ناظرین اس وقت جو سب سے زیادہ شکی تھا یعنی عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھا اور ایک اوج اٹھا کر آپ کی پشت پر ڈال دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا، اور مشرکین ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرے جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا جو اس وقت 4 یا 5 سال کی تھی دوڑی ہوئی آئیں اور آپ سے اوج کو ہٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور قریش کے لیے 3 بار بددعا کی۔ قریش کو آپ کی بددعا بہت شاک گزری، اس لیے کہ قریش کا یہ عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن الولید کے نام بنام بددعا کی، جن میں سے اکثر جنگ بدر میں مقتول ہوئے۔ بخاری شریف کی کتاب الطہارت و کتاب الصلاۃ میں ایک روایت میں ہے کہ کپڑوں کی طہارت کا حکم اسی واقعے کے بعد نازل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 بدترین پڑوسیوں کے مابین رہتا تھا، ایک ابو لہب اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں میرے دروازے پر نجاستیں لا کر ڈالا کرتے تھے۔ ناظرین فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔